اسلامی آداب کے بارے میں دیکھیں گے۔ اسلامی آداب کے بارے میں حبیب بن الشہید نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت بہت زیادہ پسند ہے۔ تذکرۃ السامع والمتکلم کہ پیج نمبر 2 پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو۔ فقیہ کہتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھے، اور عالم کہتے ہیں جو دین کا علم رکھتا ہو۔ صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کے قریب رہو، اور یہ قریب رہنا صرف علمی مجالس کے اندر نہیں، علمی مجالس کے علاوہ بھی، کیونکہ صحبت اختیار کرنے والا صرف لیکچر سے نہیں سیکھتا بلکہ زندگی سے سیکھتا ہے، اور اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے، جیسا کہ ہمیں ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کوئی صاحب رہے تو انہوں نے کہا کہ میں لکھا نہیں کرتا تھا، وہ اپنی اولاد کو مسند پڑھاتے تھے، تو میں ان کے خلق سے اور ان کے طور طریقوں سے ادب کو سیکھتا تھا۔ انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ علم کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر کتاب کا تذکرہ نہیں ہے، ادب کو کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے؟ فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کر کے، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو، بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ یعنی انسان بڑی بڑی باتیں کر لے، اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ انسان باادب مسلمان بنے، باادب ہونا بہت زیادہ ضروری۔ ذہبی کہتے ہیں امام احمد کی مجلس میں 5000 لوگ ہوا کرتے تھے، 500 افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقوں، اخلاق اور آداب سے سیکھتے تھے۔